میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا. وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے. اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے. کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں. کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. میرے والدین زندہ تھے اس وقت. میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. اب میرے استاد کا سوال سننا. فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا. یہ تھا سوال کا منشا. مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا. کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی حضور میں حال اسے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا. میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو. ہر مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ ہے. آپ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا. بکری کے آگے پلاؤ رکھو، گوشت رکھو، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی. چونکہ ان کے اندر علم ہے کہ گھاس، شیر کہتا ہے میری غذا نہیں، گوشت بکری کہتی ہے میری غذا نہیں. یہ وہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر پیدا ہوتے ہیں. عقاب کو اڑان اور جھپٹنا اور پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہے اسے کون بتاتا ہے؟ مادہ سانپ تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے، رکتی نہیں. اگر وہ رکے تو سانپ ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے. جب وہ سانپ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے اسے نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں. کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، وہ یوں ڈسنا ہے اور یوں جھپٹنا ہے. یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس خوبصورت انداز میں کتا بھاگا بھاگا آئے گا، سامنے پانی آئے گا، چھلانگ لگائے گا چونکہ اسے تیرنا آتا ہے. ہرن آئے گا بھاگا بھاگا پانی دے کے چھلانگ لگائے گا، اسے تیرنا آتا ہے. ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا پانی دے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی اندر نہیں چھلانگ، پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا ایسے. کب پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم رکھ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں تو بوری دی بوری، میں تو ڈوب جاؤں نا. لہذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں. تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا، اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے. اب مار کے رکھ دو بکری کو، آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اور اب مار دو گولی شیر کو، آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے. ہم پیدائشی طور پر جاہل ہوتے ہیں. ہمارے سامنے امتحان ہے، ہم دو علم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے. ضروریات زندگی میں ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے. تو ہم صحیح علم بھی سیکھتے ہیں، غلط علم بھی سیکھتے ہیں، اور صحیح علم سیکھ کر بھی غلط کرتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی، بکری اپنے پرہیز پر ایسی قائم ہے کہ مر جائے گی، پرہیز نہیں توڑے گی. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، شوگر ہو گئی ہے، سامنے برفی تو رکھو پھر ویکھو کردہ کی. وہ اپنے آپ کو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں. ٹھیک، چاہے وہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے. یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اپنے صحیح علم کے بھی خلاف کرتے ہیں.
دل کے ڈاکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، آپ اندر بیٹھ کے سوٹا لا رہے ہوں گے۔ یہ انسانی کمزوری ہے۔ تو ایک ہے ضروریات زندگی کا علم، اس میں انسان اور جانور برابر ہے۔ ایک مچھلی ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی ہے، سانپ۔ اس مچھلی کو انڈے دینے کے لیے صرف ایک جگہ 7 سمندر میں ہے، وہ ہے برموڈا، جنوبی امریکہ کی طرف۔ کراچی سے ایل سفر کرے گی، ساؤتھ افریقہ سے کرے گی، نارتھ امریکہ سے کرے گی، یورپ سے کرے گی، یہ سب وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں، اور پورے 7 سمندر میں کہیں ایسا ٹیمپریچر نہیں جہاں اس کا انڈا پروان چڑھے۔ تو اس کو پتہ کون بتاتا ہے کہ تو نے 10,000 کلومیٹر کراچی سے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے؟ کوئی راستے میں سائن بورڈ کوئی نہیں ہے، اور کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، اس اندھیرے میں چلتے 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 این وہاں پہنچتی، انڈے دیتی ہے، اور انڈے دے کے زندہ نہیں رہتی، مر جاتی، اس کے بچے پیدا ہوتے۔ اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کراچی سے آئی تھی یا کیپ ٹاؤن سے آئی تھی، اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں بحیرہ عرب سے آئی تھی یا عدن سے آئی تھی یا صومالیہ کے سمندر سے آئی تھی، لیکن جب یہ پروان ہو کر یوں پھیلتے ہیں تو میرے رب کی قسم بچوں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کراچی کی ایل پھٹک کے جدے چلی گئی ہو، اور جدے کی ایل پھٹک کے وہ عدن چلی گئی ہو، اور عدن کی ایل پھٹک کے وہ نارتھ امریکہ چلی گئی ہو، اور نارتھ امریکہ والی راستہ گم کر کے وہ ساؤتھ افریقہ چلی گئی ہو، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ تو اگر ہمارا کمال بھی یہیں تک رہ جائے کہ جہاز کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، تو ہمارے جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک علم اس سے اوپر ہے، وہ جانوروں کو، مخلوقات کو وہ بھی حاصل ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ وہ علم ہے جس پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر اندر کے چین سکون بے سکونی کا دار۔ آج دنیا کتنے نشوں میں چلی گئی، کتنے ڈوب، جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے، تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا۔ جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس۔ 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے۔ میں نے کہا ملا دو۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید۔ اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا، جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ میں کہا اچھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی، تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں نے کہا کرو۔ کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے، اور میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور ٹیوب اس گھٹنے پر، یہاں درد نہیں،
दवा लगाने का फायदा कोई नहीं, यहाँ दर्द है यहाँ दवा जा नहीं रहा तो तुम्हें ठीक कैसे होगी? कहने लगा मैं नहीं समझा। मैंने कहा ये जो खला है तेरे जिस्म में नहीं, तेरी रूह में है। रूह को लड़की का नहीं पता, रूह को म्यूजिक का नहीं पता, रूह को शराब का नहीं पता, नशे का नहीं पता, उसे सिर्फ दो का पता है, एक अल्लाह जिसने उसे बनाया और एक अल्लाह का नबी जिसने उसे उसका सही तरीका समझाया। इन दो के अलावा कोई ग़िज़ा रूह की नहीं। मगर तुम्हें भूख लगी हो गा सकते हो का? नहीं। प्यास लगी हो गा सकते हो? नहीं। नींद चढ़ी हुई हो गा सकते हो? नहीं। क्योंकि जिस्म की डिमांड तुम पूरी नहीं कर रहे हो तो तुम गा नहीं सकते हो। ऐसे ही रूह में एक फरियाद उठती है जब उसे आप अल्लाह का ताल्लुक नहीं देते, जब आप नमाज नहीं पढ़ते, जब आप सच नहीं बोलते, जब आप हराम से नहीं बचते, जब आप झूठ से नहीं बचते, जब आप नाफरमानी से नहीं बचते, जब आप नशों से नहीं बचते हो, तो फिर उसके अंदर एक फरियाद पैदा होती है, एक पुकार पैदा होती है। वो फरियाद और पुकार वो डिप्रेशन बनती है, वो एंजाइटी बनती है। वो बीमारी कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि उसे भूख है तुम रोटी नहीं खिला रहे, उसे प्यास है तुम पानी नहीं। देखो मैंने पानी साथ रखा हुआ है पीने के लिए कि मैंने बयान कर रहा हूं मुझे पानी साथ पीना है। तो ऐसे ही रूह में एक पुकार उठते, मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की कसम जन्नत में भी जाकर जब अल्लाह सामने आएगा ना तो किसी को ना हुरें याद रहेंगी ना खाने याद रहेंगे, या अल्लाह बस तुझे ही देखते रहे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा दीदार और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसी चीज। और मेरा आज का मुआशरा और आज का मुल्क और आज की दुनिया वो अल्लाह को नहीं ढूंढ रहे, वो लज्जतों को ढूंढ रहे हैं, और लज्जतों को नशों में ढूंढ रहे हैं, और गाड़ी में ढूंढ रहे हैं, सियासत में ढूंढ रहे हैं, हुकूमत में ढूंढ रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की अय्याशियों बदमाशियों में ढूंढ रहे हैं। वो जितना उसमें आगे जाते हैं उतना कांटों से दामन भरता चला जाता है, और वो कांटे रूह में चुभते हैं। हर गुनाह वो रूह में कांटे की तरह चुभता है और दिल में खंजर की तरह वो आके वार करता है, और फिर उससे जिंदगियों में वीरानियां वहशतें, वीरानियां वहशतें। मेरे कॉलेज के दौर का था पॉप सिंगर एल्विस प्रेस्ले। जब मैं लाहौर पढ़ता था तो वो हमारा आइडियल होता था। वो नशे कर 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 टॉयलेट में मर गया। जिस दिन वो मरा था कितनी लड़कियां खुदकुशी कर गई थी उसके पीछे, और वो थकी हुई जिंदगी बर्बाद कर गया अपने आप को, नशों में तबाह कर गया अपने आप को। कि जब इंसान अल्लाह से टूटता है, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, पढ़ा हो अनपढ़ हो, जब वो अल्लाह से टूटता है, जब अल्लाह के नबी से टूटता है, तो कटी पतंग की कोई मंजिल होती है? जिस गाड़ी के चलते ब्रेक फेल हो जाए उसकी कोई मंजिल होती है? पानी जब तूफान बन के निकलता है तो उसकी कोई मंजिल होती है? मेरे रब की कसम बच्चों, अब मेरा सरमाया, ये सब मेरा सरमाया बैठा हुआ है, मेरा नहीं है, पूरे देश का सरमाया बैठा हुआ है। हम असर के करीब हैं, आपकी अभी जोहर भी नहीं हुई है। जो कायनात है, कानून जो कानून है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी ये नस्ल जिन्हें मैं देख रहा हूं, ये अपने अल्लाह को पहचान लें, ये अपने नबी को पहचान लें कि एक इल्म वो है कि मुझे पैदा किसने किया, एक इल्म वो है कि वो है कौन, एक इल्म वो है कि वो मुझसे चाहता क्या, एक इल्म वो है कि ये जिंदगी का कारवां क्या है, ये मौत क्या है, ये मकसद जिंदगी का इल्म है। ये ना सीखा तो सब कुछ गया। तुम्हारे जैसे बच्चे गए कश्ती की सैर को, मल्ला देहाती, एक ने कहा चाचा तेन फिजिक्स आंदी हो सके? पुत्र ना ही आज सुनिया, कहा तेरी अद्धी जिंदगी बर्बाद हो गई। दूसरे ने पूछा चाचा तेन केमिस्ट्री आंदी है? अगे पुत्र मैं तो ना ही आज सुने। अगे चाचा तेरी अद्धी जिंदगी बर्बाद हो। तीसरे ने पूछा चाचा ज़ूलॉजी आंदी है? कि नहीं पुत्र पता नहीं की बला है। कहा चाचा तेरी अद्धी जिंदगी बर्बाद हो गई। दरिया में तूफानी मौज आ गई, कश्ती डोलने लगी। चाचा बोले पुत्र वो तैरना आंदा है? पुत्रो तैरना हुंदा है? कि चाचा कोई नहीं है, कि मेरी अद्धी गई थोड़ी सारी गई। तो बच्चों
تم کامسٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی، اللہ کی قسم برباد ہو گئی۔ کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا۔ اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے، قرآن، جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو، ایک صورت لکھ دو، ایک لفظ دیکھ دو۔ ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر لایا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ علم بھی بچوں سیکھو۔ کون ہے بنانے والا؟ کس نے آسمان کھڑا؟ یہ کسی نے شامیانہ لگایا ہے، یہ سبزہ، یہ بلڈنگ کسی نے بنائی ہے۔ کون ہے جس نے آسمان کھڑا کر دیا؟ کون ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا؟ کون ہے جس نے سورج کو آگ دے دی، چاند کو ٹھنڈک دے دی، تاروں کو حسن دے دیا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا؟ کون ہے جس نے پانی کو روانی دی، ہوا کو تندی دی، زمین کو ٹھہراؤ دیا، پتھر میں سختی رکھی، موم میں نرمی رکھی، شہد میں مٹھاس رکھی، نمک میں کڑواہٹ رکھی، سانپ کے منہ میں زہر رکھا، مکھی کے منہ میں شہد رکھا، مشک، ہرن کے نافے میں مشک رکھا، گائے کے تھن میں دودھ رکھا، پتے کے اندر سے پھل نکالا، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے، ترش بھی ہے، قاشے بھی ہیں، پھانکیں بھی ہیں، دانہ بھی ہے، چھلکا بھی ہے، کور بھی ہے، رنگ بھی ہے، روپ بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے، وہ اللہ ہے کہ اس اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان اللہ نے بنایا، والارض بعد ذلك دحاها، ارے بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، سامنے سے تم بچیوں کے سامنے آ گیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، زمین کا فرش بچھایا میرے اللہ نے، والجبال ارساها، پہاڑ گاڑے میرے اللہ نے، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ نکالا میرے اللہ نے، انا صببنا الماء صبا، بارش برسائی میرے اللہ نے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا میرے اللہ نے، فانبتنا فیها حبا وعنبا، پھل پھول غلے نکالے میرے اللہ نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا میرے اللہ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے بنایا مجھے میرے اللہ نے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مٹی سے غذا کو نطفہ بنایا میرے اللہ نے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے جونک بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا میرے اللہ نے، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا میرے اللہ نے، فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا میرے اللہ نے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں میرے اللہ نے، الم نجعل لہ عینین، مجھے آنکھیں دی میرے اللہ نے، ولسانا، زبان دی میرے اللہ نے، وشفتین، مجھے 2 ہونٹ دیے میرے اللہ نے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کاریگر وہ ایک اللہ ہے۔ بچوں پہلا علم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ ہاں، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا، کچھ نہیں، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے، آپ پہ ہی ہے۔ یہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ شیطان کی طاقت ہے، وہ اپنی طاقت سے اپنی دعوت دیتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ، میں قرآن پہلے بیان کر رہا تھا، اب آپ کو اپنے اقبال کے سناؤں۔ اقبال کو بھی پڑھا کرو، پر اب تو تمہاری اردو ہی ایسی کمزور ہو گئی۔ حد اونچائی 11 فٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اپنی، میری اپنی بھتیجی
وہ ماں سے کہتی اماں یہ ہداون چائی 11 فٹ کیا ہوتا ہے؟ ہداون چائی، حد اونچائی 11 فٹ، ہداون چائی۔ ان کو اب اقبال کہاں سے سمجھ میں آئے؟ ماں نے ایسا شاعر جنا ہے کہ نہ عربی میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگلش، عربی میرا رم تھا بہجا اللہ، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ کون ہے جس نے درخت پھول پھل پھول غلے اگائے؟ اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں؟ سبحان اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ کے علاوہ یہ نیچر ہے، نیچر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا بہائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کڑوے کو کس نے جدا جدا کیا؟ الہ مع اللہ، اب بھی کہتے ہو اللہ نہیں ہے۔ اس کو میرا شاعر کہتا ہے، میں اقبال کو ہمیشہ میرا شاعر کہتا ہوں۔ میرا شاعر کہتا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کہ دنیا میں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوہا پڑے پڑے 1 کروڑ سال کے بعد اچانک تلوار میں تبدیل ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے حلوائی نہیں بنتا، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کے حلوائی بنتا ہے۔ مولانا روم ایک بہت بڑا نام ہے، یہ فلسفی تھے، فلسفے کے بڑے ماہر تھے، اور فلسفہ تکبر پیدا کرتا جو کہ اللہ سے ہٹا دیتا ہے، تو ان کے علم کا غلغلہ تھا۔ پھر وہ ان کا رخ بدلا، شمس تبریز ان کی زندگی میں داخل ہوئے، ایک اللہ کے ولی، ایک صوفیاء کے بڑے سردار، دونوں پیر مرید ایک ہی جگہ ہیں۔ پونیا میں گیا تھا، دونوں کے مزار پر اسپیشل حاضری دینے گیا تھا، تو ان کے فلسفے کی دھوم تھی، اور ان کا درس ایسے تھا جیسے آپ بچے بیٹھے ہوئے ہو ایسے، اور سامنے کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا، مسجد کا حوض ساتھ تھا، اور وہ درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں شمس تبریز آتے ہیں، دیہاتی پگڑی، ننگے پاؤں، دیہاتی چولا، تو بڑے بھول پن سے امام مولانا روم سے پوچھتے ہیں این چیز یہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھیں، یہ کیا ہے؟ تو انہیں یوں دیکھا، جاہل، ان پڑھ، کہیں آس کہ تو نمی دانی، ارے بھائی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابیں ایسے طریقے سے ان کو یوں دھکا دیا، سو جا کریں، وہ تیرا بیڑا تر جاؤ نا مرادہ مروا گتی ہے میں۔ اب کوئی پریس تو ہے نہیں کہ نکلوں، وہ میرے ہاتھ کی لکھی کتابیں تو انہیں برباد کر دیں۔ وہ پہلے ان کی گالیاں سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، پھر ایک دم پانی میں چھلانگ لگائی اور یوں کتاب نکالیں، خشک باہر رکھ دے، پھر نکالیں اور خشک باہر رکھ دیں، پھر نکالیں اور خشک، ساری کتابیں ایک پانی کے قطرے نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، خشک گرد اڑ رہی تھی، اور سامنے رکھ دیں۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ کہیں آس کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولانا روم بنے، پھر آج ان کی مثنوی مولانا روم وہ علم ہے جو آج تک کوئی ایسا لکھ نہیں سکا، تزکیے پر، تصوف پر۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ موت کیوں دیتا ہے؟ یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ اس علم سے، ابھی مر گئے بیچارہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس نتیجے پر پہنچا جو پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ پھر عبدالسلام ہمارا پاکستانی اور 2 امریکن تھے، انہوں نے اس کو غلط کر کے ثابت کیا کہ 3 فورسز کنٹرول کرتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ گاڈ ہے؟ کہ نہیں 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 نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی عقل پہ کھڑا تھا،
اسے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اسے نبوت کا پتہ نہیں تھا، تو اسی میں گم ہو کے بیچارہ مر گیا کہ نہیں پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، اگر گاڈ کا تصور ہے تو پھر سائنس رک جائے گی۔ تو یہ انسانی عقل بس اتنا ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے انسانی عقل کی نہ کوئی پہنچ ہے نہ پرواز ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے بتایا۔ میرے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے پڑھنے سے۔ دیکھا نا، تو تم ایک کتاب پڑھو تو دوسری نہیں پڑھ سکتے ہو، دو کتابیں اکٹھی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آگے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھا یہ نہیں نظر آ رہی، انہیں دیکھا تم نہیں نظر آ رہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی؟ اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہ کیوں میرے رکوع سے پہلے رکوع کرتے ہو، کیوں میرے سجدے سے پہلے سجدہ کرتے ہو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ میرے نبی ذرا آگے تھے۔ اور ایک دم چھوٹی جی گل ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ محراب ہماری مسجد میں نا محراب ہوتا ہے، اور مینار، یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلی ہستی ہیں جنہوں نے محراب بنوایا اور مینار بنوایا، اور اب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر یوں پیچھے آنا شروع ہوئے اور مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چکر ہے، پہلے تک کبھی ہویا نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو میں جب یہاں اوپر دیکھتا ہوں تو میرا گوتا اے یا جاندہ پتہ نہیں ہوتے کی ہے، ٹھیک؟ اس چھوٹے سے پردے نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو لٹکا ہوا پردہ اس نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج کی اسٹرونومی اس کو کتنا کچھ کھول چکی ہے۔ ہم کہا مجھے جنت نظر آئی، میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، آگے گیا تو جنت کے پھل جھکے ہوئے باہر ایسے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، انگوروں کے گچھے، تو میں ان کے قریب ہو گیا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کا گچھا ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتے 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 نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ بیٹھے نہ سستائے، تو 1 مہینہ اڑنے کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں کو کہا ہو ڈول بنا؟ کہا جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی سادے میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو مینو تو میری بیوی نو تو ہکو ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بیوی دا فکر نہ کر، تیری ساری جنت نو کافی ہو جائے گا، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے ہوتے 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 دیوار تک چلا گیا، اور پھر مجھے جہنم نظر آئی، تو جہنم بھی آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو میں اس کو دیکھتے کہ مجھے ڈر لگا، اور اس کی آگ اور اس کے شعلے، تو میں ہٹتے 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 کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ جس کی اتنی طاقتور آنکھ ہو اس کا علم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ وَمَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بلایا، اٹھایا، پہلا آسمان سکڑ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، 7واں آسمان سکڑ دیا۔ اور یہ دنیا کا واقعہ ہے میرے نبی کا معراج۔
کہ सातों आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील बोल पड़े, या रसूल अल्लाह बस इतना भी ऊपर गया तो जल जाऊंगा, पासपोर्ट भी कोई नहीं, वीजा भी कोई नहीं। आप जाने, आपका रब जाने। अल्लाह ने अपने हबीब को ऊपर उठाया, अर्श के दरवाजे खुलवाए, अर्श पे कदम रखवाया, 70,000 नूर के पर्दे हटवाए और अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हुए और मेरे नबी मेरे अल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तुम इस आंख का इनकार करते हो। मेरा नबी कहता है इन आंखों के साथ कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तेरा इल्म कहता है कि आखिरत है ही कोई नहीं, जो कुछ है यही कुछ है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह को राजी करो, ये तुम्हारी मेराज है। और आज का इल्म कहता मजे करो, मौज करो, ये मौज का जहान है। किसने देखा है मरने के बाद? है हाथ लिमा तुअदून, कुछ नहीं मौत के बाद। मजे करो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो। हाँ, एंजॉय करेंगे। अल्लाह को राजी, अल्लाह की कसम, जो मजे अल्लाह को राजी करने में है, न किसी नशे में है, न किसी म्यूजिक में है, न किसी नाफरमानी में है, न किसी गुनाह में है, न किसी बदकारी में है। जो मजा अल्लाह को राजी कर। क्यों मेरे नबी का नवासा 72 समैत नेज़ों पे चढ़ गया? मेरे बच्चे का हाथ टूटा, उसने शोर मचाया, मैं उसका रोना नहीं सुन सका, मैं बाहर डेरे में भाग गया, बाहर भाग गया, मुझसे उसका रोना नहीं सुना गया। ये क्या मजे ले रहा है मेरे नबी का नवासा हुसैन, जो बच्चों को ज़बह होते देख रहा है, भतीजों को ज़बह होते देख रहा है, भाइयों को ज़बह होते देख रहा है, और उसके चेहरे पर वो सुकून और इत्मीनान है कि लफ्ज सुकून भी छोटा पड़ रहा है, लफ्ज इत्मीनान भी छोटा पड़ रहा है। फिर अपनी गोद में 2 साल के मासूम बच्चे को ओहो, मैंने बहुत दफा कोशिश की मैं करबला को तफसील से बयान करूं, कभी भी नहीं कर सके कि न मेरा आंसू थमता है, न मेरी जबान साथ देती है। क्या मजा था। तुम मजा डांस में देख रहे हो, म्यूजिक में देख रहे हो। अल्लाह की कसम, जितना इसमें जाओगे उतना जलील होगे, उतना तुम्हारे दिल की दुनिया वीरान हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तुम नशों का शिकार हो जाओगे। लेकिन तुम्हें ना ये दुनिया मिलेगी ना वो दुनिया मिलेगी। अयाओ मैं तुम्हें दिखाऊं नबी के नवासे की शान, क्या उन्हें बच्चों को ज़बह होते देख रहा है। जा अपने बाप दादा से मिल, जा अपने जद्द अमजद से मिल, जा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लग। आखिर में 2 साल के मासूम बच्चे को बुलवाया कि इसको तो ये वैसे छोड़ देंगे, कि अकेले रह गए। अब्दुल्ला बिन हुसैन बाकी हैं, वो 2 साल के थे। उनको प्यार किया, गले लगाकर यहां बिठाया, यहां। उन जालिमों ने उनको भी ना छोड़ा। इब्नुल मुवक्किल ने तीर मारा, यहां लगा और गर्दन के पार हो गया, गले के पार हो गया और गर्दन ढलक गई। बच्चा आह भी ना कर सका। यहां मेरे नबी के नवासे कि कुर्बान जाऊं, खून दोनों हाथों में ले लिया, ऐसे भर गई लाभ पर, यूं उछाल कर कहा, या अल्लाह तू राजी है तो बस मौज ही मौज। लैतक तहलु वल अय्याम मरीदतुन वलैतक तर्दा वल अनाम ग़दाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराबु वलैत शराबी मिन विदादिक साफिया व शुरबी मिन माइल मईन शराबु फ़इज़ा सह मिनकल बुद्दु फ़लकुल्लु हय्यनुन व कुल्लुल्लज़ी फ़ौक़ तुराब तुराबु। मेरे बच्चों, अल्लाह को राजी करना जिंदगी की मंजिल बनाओ, फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंसदान बनो, फिर ताजर बनो, फिर तुम शाहसवार बनो, जो मर्जी बनो। अगर अल्लाह को पा लिया तो अल्लाह की कसम सब कुछ पा लिया। यजीद ने सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया, आज तक लानत बरस रही है। हुसैन ने सब कुछ खो दिया, अल्लाह को पा लिया, आज तक उस पर 1400 साल हो गए। इस दुनिया में बड़े बड़े हादसे हुए, बड़े बड़े जुल्म हुए, ना इतना कभी रोया गया ना रोया जाएगा, ना इतना कभी तड़पी है इंसान न कभी तड़पेगी, ना इतना कभी दुखी हुई इंसान न कभी दुखी होगी। तो एक मिसाल कायम कर गए, जन्नत के सरदार हैं। मेरे नबी ने कहा मेरे हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे 2 फूल, मेरी जन्नत की टहनियां, इन्हें तंग ना करो। जो इनसे नफरत करेगा अल्लाह उनसे नफरत करेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे प्यार करेगा। मेरे नबी ने नमाज का सजदा लंबा कर दिया। सहाबा परेशान हो गए कि आप फौत हो गए, नमाज में फौत हो गए। पहली सफ के सहाबा ने जरा सर उठा के देखा तो दोनों भाई अपने नाना की कमर पे सवार बैठे थे।
اور کھیل رہے تھے، کمر پہ کھیل رہے تھے، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے ہاتھ آگے کیا اتارنے کے لیے، میرے نبی نے یہاں سے دیکھا ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے یوں کیا۔ مت کہو، مت کہو۔ وہ جب تک کھیلتے رہے میرے نبی سجدے میں پڑے رہے، جب اترے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز ختم فرما کے دونوں بچوں کو گود میں لے کر فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ بہت بڑی تکلیف سے گزرنے والے ہیں، ایک کا سر کٹ جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا، لیکن وہ کس خوشی سے جا رہے ہیں، کس اطمینان سے جا رہے ہیں۔ جب ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا کٹا ہوا سر آیا تو ابن زیاد نے کہا آج تک ایسی رونق کسی مردہ چہرے پر نہیں دیکھی، آج تک ایسا سکون کسی مردہ چہرے پر نہیں دیکھا۔ تو نے منہ پہ چھڑی ماری، تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک ماضی ہے، ہم ماضی سے رشتہ کاٹ دیں گے تو جانور بن جائیں گے، ماضی سے رشتہ کاٹ دیں گے تو میرے اور ایک گائے اور بھینس، بلکہ گائے بھینس مجھ سے اچھی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتی، میں اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ نے ایک خوبصورت تاریخ دی ہے، اللہ کے نام کو لے کر یہ امت پھری ہے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیرے کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہمارا ماضی ہے، ہم صرف ناچنے گانے نہیں آئے، صرف ڈگریاں لینے نہیں آئے، صرف 4 دن کے لیے نہیں آئے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں، پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں، ڈگری والوں نے لوٹا ہے، اس ملک کو جو کنگال کیا ہے، وہ سیاستدان تو بیچارے 5 سال کے لیے آتے ہیں، ان کو چوری کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جو یہاں جتنا پڑھا لکھا ہے اس کو اتنا ہی سلیقہ ہے کہ مجھے کیسے چھرا پھیرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کچھ شمیں ابھی بھی جل رہی ہیں تو یہ ملک چل رہا ہے، اگر وہ چراغ بھی بجھ جاتے تو آج ہم اندھیروں میں مر جاتے، برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ اسلام کے نام پہ 14 صدی میں 2 ریاستیں بنی ہیں، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست۔ یہ بہت بڑی دولت ہمیں ملی ہے، اللہ کے واسطے بچو، سچے بنو، دیانتدار بنو، بد اخلاقی سے بچو، بد کرداری سے بچو اور غلط راستوں سے بچو۔ کمانے دو لوگوں کو حرام، بھاگنے دو ان کو دنیا کے پیچھے، موت انہیں زیر و زبر کر دے گی اور موت تمہیں عزت کے تاج پہنائے گی، انہیں موت تباہ و برباد کر دے گی، ان کی اولادیں بھی ان کی قبروں پر جا کر 2 لفظ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گی، اور تم اللہ کو راضی کر کے جاؤ گے تو لاکھوں لوگ تمہارے لیے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، تمہارے لیے اٹھ کے اللہ سے مانگنے والے ہوں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ اس کے رسول کا، صحابہ میرے نبی وضو فرما رہے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے۔ آپ نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے کہ یہ آپ کی محبت میں۔ تو آپ نے کہا میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا محبت کرنے والا وہ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا سارا پاکستانی فیل ہو گیا، کوئی لاکھوں میں ایک ملے گا، ورنہ بھاگتے رہو، نہ تمہیں کوئی عورتوں میں سچا ملے گا، نہ کوئی تمہیں مردوں میں سچا ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ دیانت سے کام کرے، دھوکہ نہ دے،
किसी को धोखा ना दे। मुझसे प्यार करने वाला वो है जो किसी को धोखा ना दे, जो किसी को धोखा ना दे, किसी को मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी को धोखा ना, सच बोले, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके लिए। और मुझसे प्यार करने वाला वो है जो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करता हो, चाहे पड़ोसी कैसा ही क्यों ना हो। तो मेरे अजीजों, हमारी एक बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को पहचानो कैसे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पहचानो, उनको पढ़ो अल्लाह के वास्ते। ये बच्चियों से कहता हूँ, आपसे सबसे कहता हूँ, चूंकि जिंदगी डिग्री से नहीं गुजरती, जिंदगी नबी के तरीके से गुजरती है। मेरे नबी को अल्लाह ने कलमे के ऐसा जुज बनाया कि क़यामत का धमाका भी उसको नहीं तोड़ सकता। आपने मेराज में अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, इब्राहिम तेरे खलील, मूसा तेरे कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे, ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, मेरे लिए क्या है? का मेरे महबूब तेरे लिए ये है कि क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा हो गया है, जुदा नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बदल सकता है। आज आपका एक प्रिंसिपल है, एक रेक्टर है, एक वाइस चांसलर है, चौथे पांचवें साल कोई और आया होगा तो नेम प्लेट तब्दील हो जाएगी, फिर वो जाएगा नेम प्लेट तब्दील हो जाएगी। यही कुछ पिछले नबियों के ला इलाहा इल्लल्लाह नेम प्लेट आई, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, नेम प्लेट उधर गई, नेम प्लेट उधर गई, नेम प्लेट उधर गई। अब आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क़यामत कायनात को तोड़ेगी, इस जोड़ को नहीं तोड़ सकती है। लिहाजा जिस इल्म में जाते हो जाओ, और उस दिन हम सर उठा के इज्जत से चल सकेंगे जब एक तरफ हमारा अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक हो, दूसरी तरफ हमारी डिग्री यहां बनती हो। हमें बाहर मुल्कों में जाके ना डिग्री लेनी पड़े। हम इल्म किसी की विरासत नहीं, उन कौमों ने जान मारी, अपना अब भी खपा रहे हैं, अब भी खपा रहे हैं, तो वो इल्म की परवाज में है। हमारे इदारे सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, माफी के साथ हमारे तालीमी इदारे सिर्फ कारोबारी हैं, और तुम सिर्फ डिग्री वाले हो। बट डिग्री लब जावे, तनख्वाह भी लख तो उत्ते ही शुरू हो गए। तुम्हें भी पढ़ने का शौक नहीं, उन्हें देने का शौक नहीं, तुम्हें लेने का शौक नहीं है। तो कोई भी कौम अपना सर उठा के नहीं खड़ी हो सकती जब तक अपने इल्म में खुद कफील ना हो। जिससे रोटी में खुद कफील ना हो, सर नहीं उठा सकते। इल्म में खुद कफील ना हो, सर नहीं उठा सकते। अल्लाह की कसम, तुम्हें तो अल्लाह बराह रास्त देगा जब तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हुए अपने इल्म में लगे। तुम्हें बराह रास्त अल्लाह का इल्म तुम्हारी रहनुमाई राहबरी करेगा। हमारे कारोबारी इदारे और तालीमी इदारे पैसे के पीछे। हमारा डॉक्टर सफेद गाउन में बेहतरीन ताजर बैठा हुआ है, हमारा वकील काले कोट में बेहतरीन ताजर बैठा हुआ है। उसे ये नहीं परवाह कि ये मजलूम है, उसे ये नहीं परवाह कि ये घर बेच कर बैठा है। उसे ये कि केस कैसे लंबा करूं कि फीस और आती रहे, फीस और आती रहे, फीस और आती रहे। जब किसी कौम पे जवाल आता है तो फिर इस तरह सारे के सारे शोबे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जब उरूज आता है तो फिर और तरह के अंदाज होते हैं। अल्लाह तुम्हें अपना ताल्लुक भी दे और अपना इल्म भी दे, और जो पढ़ रहा अल्लाह तुम्हें इसमें भी कामिल अकमल बनाए। तो अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह क्या कहता है? पूछो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस चीज से रोकता है? पूछो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। क्या कहना है? पूछो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। माँ से कैसा ताल्लुक हो, बाप से कैसा ताल्लुक हो, बीवी से, खामिद से, बच्चों से, उस्ताद से, बड़े से, छोटे से। ये इल्म यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता। मैं एक इंसान बनूं, ये इल्म सिर्फ मेरे नबी के दरवाजे से मिलता है, मेरे नबी के दर से मिलता है, जिनको अल्लाह ने इल्म की इंतहा दे दी कि अपना आप ही दिखा दिया। बाकी इल्म तो पीछे रह गए, अल्लाह ने अपना आप ही जाहिर फरमा दिया, अपना आप ही दिखा दिया। तो पीछे चांद के 2 टुकड़े कर दिए, बड़ी छोटी बात है। और पत्थरों से पानी निकल आया, उंगलियों से पानी निकल आया, ये बड़ी छोटी बात है। जमीन सुकड़ गई, सिमट गई, मेराज पे चले गए। हाँ,
اور اپنے اللہ کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہاں سے علم لے کر آئے۔ یہ ہے میرے نبی کی عالی پرواز، شاندار پرواز، کہ آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ میرا نبی فرما رہا ہے جھوٹ ذلت ہے اور سچائی عزت ہے۔ تمہارا سارا ماحول کہتا ہے جھوٹ سے کام بنے گا، جھوٹ سے کام بنے گا، سچے کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو۔ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، ابھی تم بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں۔ باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا۔ ماں کو 6 سال دیکھا ہے، اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ۔ راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال، اور کالے پہاڑ ہیں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی۔ اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، عصر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا، ویرانہ وحشت۔ 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا۔ ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی گھبراہٹ سے آواز نہیں نکل رہی، وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے، اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا۔ بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال۔ بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُہْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے۔ اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی، اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی، اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے، تو اس سے نیچے اترے ہیں، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال۔ ہو ام ایمن پیچھے کہیں دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی، اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا۔ حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوزڈ ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا۔ میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا۔ ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں۔ تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ کہ بس میں نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن نے کھینچا زبردستی،
اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا، اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی ہے۔ 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے، آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ کے ساتھ اس وقت کو 40-50 ہزار کا مجمع تھا۔ جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے۔ پیچھے پیچھے سارا مجمع کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، سوائے چند قریبی لوگوں کو۔ جا کے اونٹنی کو نیچے بٹھایا، وہ اوپر ایسے تھوڑا سا بنا ہوا ہے قدرتی، جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا اپنے محبوب کی ماں کے لیے۔ اوپر گئے اور آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، ننگا سر ہے، اپریل کا مہینہ ہے، گرمی شدید ہے، تو آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے۔ یہ وہ پوزیشن ہے جب زیادہ رونا ہو تو یوں کر کے بیٹھا جاتا، اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے یوں، اور پھر رونا شروع کیا۔ پھر اتنا روئے کہ داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، اور سینہ بھی سارا تر ہو گیا تھا احرام میں، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 7ویں دن بندہ دکھ بھول جاتا ہے، 7ویں دن رونا بھی چاہو تو آنسو نہیں نکلتا ہے۔ 57 سال کے بعد اللہ کا بھی دیدار ہو چکا ہے، جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی سر پہ ہے۔ حبیب اللہ، حبیب محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جانم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اتنے عظیم نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو۔ ساڑھی چوتھی پیڑھی تو بات سنو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے۔ میں اپنے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کے اٹھایا جاؤں۔ ہر بیان میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، لوکل زمیندار میری فیملی ہے، کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو 8-8 10-10 پشتوں تک کے نام یاد کر کے جھوٹی تعریفیں کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، سال کے گندم بھی لے جاتے ہیں اور بہت سے نفع اٹھاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی کہ میں اس کی قبر پہ بھی جا کے سناتا ہوں اور ساری دنیا کو سناتے سناتے مر جاؤں گا کہ میں کہوں یا اللہ میری تقریروں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ قبول ہیں یا مردود ہیں، کہ اتنا مجمع سامنے ہو تو پتہ نہیں یا میرے اندر اپنی واہ واہ کی طلب ہے یا اللہ کی طلب ہے، لیکن اللہ کے رسول کا میں مراسی قبول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہر بڑا سردار اپنے مراسی پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اگر میرے نبی نے میرے میراث پونے کو قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی جس کی پیڑھی آدم تک ہو اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہوئے، اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا جی، میں نماز توڑ دیتا۔ اور پھر
آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتا دیں، کہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو یہ غور سے سنیں یہ ساری بچیاں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹوں کا نہیں کہا، کہ یعنی بیٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں اور بیٹیاں پھر بھی خیال کرتی ہیں، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ماں باپ سے کیسے چلنا ہے یہ تمہاری یہ تعلیم تھوڑا ہی بتائے گی، میرا نبی بتائے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ تعلیم تھوڑے بتائے گی، تو میرا نبی بتائے گا۔ میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ، یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کو ڈولی میں بٹھایا تو جنت میں یوں ہو جائے گا۔ سبحان، یعنی یہ میں ہوں اور یہ میرا امتی، 3 بیٹیاں۔ اللہ ایک صحابی کا بھلا کرے، کہنے لگا یا رسول اللہ جو 3 نہ ہوں 2 ہوں، کا کوئی نہیں، جو 2 کو ڈولی بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک کا اللہ بھلا کرے، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک ہی ہو، اگاں کام میں کوئی نہ ہوئے پھر۔ آپ نے کہا جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی جنت میں یوں ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ 1 بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائیں۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں، اور ہمارے زمینداروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ ہوا، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بولتی، کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس کوس کروا لیے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا، کسی بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا، وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے۔ میں کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میرے والدین زندہ تھے اس وقت، میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا، فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں، اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی۔ شکر اس لیے میں نے کہا کہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے، رواج نہیں تھا۔ کہنے کہ اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو حضور میں حال اسے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے نہیں پتا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، میرے جمن تو بعد دے سوال کرو، میرے جمن تو پہلے دے نہ کرو۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی، قدرت جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی، لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دیں۔ اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے وہ ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پوری زندگی ہے بچوں، میں آپ کو
کیسے سمجھاؤں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں؟ چلو میں نے آپ کو ٹپس جو بڑے بڑے رشتے ہیں وہ بتا دی. پھر خامند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ علم کسی کے پاس نہیں، صرف میرے نبی کے پاس ہے. میرے نبی نے یہ علم ہمیں سکھایا. اور آپ نے 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق تھا. اچھا 25 سال کی عمر کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ تم کرو گے؟ وہ دوستو، جبکہ ایک منگنی ٹوٹ گئی ہو، ورقہ بن نوفل سے اماں خدیجہ کی منگنی ہو کے ٹوٹ گئی. ابو حالہ سے شادی ہوئی، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ فوت ہو گئے. ابن عابد سے شادی ہوئی، ایک بیٹا، وہ فوت ہو گئے. 2 نکاحوں سے بیوہ، ایک منگنی اس سے پہلے ٹوٹی، عمر 40 سال. میرے نبی 25 سال. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ اور اتنے خوبصورت کے لفظ خوبصورت بھی چھوٹا ہے. اما ام معبد کہتے ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سہل فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کفافا فی عنقہ سطع ازج اقرن احور اکحل ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار. کیا اللہ کی قسم تمہیں ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آیا؟ ردم نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا کلمات ہیں. ایک ان پڑھ بڑھیا نے آپ کو دیکھا اور آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے اپنے خامن سے کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ اتر آیا ہو، کپڑے پہن کے